نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں سورۃ العصر کے اندر کچھ چیزیں عرض کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اور حقیقی کامیاب ہونے کے لیے جو 4 چیزیں درکار ہیں اس کے متعلق اس صورت کے اندر تفصیلی طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کامیابی کے لیے 4 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ، اس کے بعد ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین، اور آخر میں یہ ہے کہ حق بات کی تلقین کرتے ہوئے اگر کسی طرف سے کوئی مصائب یا پریشانیاں آتی ہیں تو ان پریشانیوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنا۔ سب سے پہلے اگر ہم ایمان کو لے لیں تو ایمان ایک ایسا بنیادی عنصر ہے ہماری زندگی کے اندر کہ اس ایمان کے بغیر ہماری کامیابی اللہ کے نزدیک ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر کو بغیر اسلام قبول کیے ایسا سمجھتے ہو کہ جیسے تم نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ لا یستوون عند اللہ، آگے جا کر فرمایا کہ یہ دونوں کام اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حجاج کی خدمت، ان کو پانی پلانا، ان کے کھانے کا ارینج کرنا اور پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، یہ دونوں بھی بہت مقدس کام ہیں، لیکن ان دونوں کاموں کے لیے بھی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ایمان کی دولت ہونی چاہیے۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو یہ ایک ٹھیک ہے، کسی حد تک اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلاح کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنا یا پھر یہ کہنا کہ یہ ایمان کے درجے کا کام ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کی نفی فرمائی ہے۔ تو لہذا ایمان ایک بنیادی عنصر ہے، ایک بنیادی چیز ہے انسان کی اس زندگی میں کہ جو اللہ کے نزدیک کامیابی کے ساتھ گزارنی چاہیے انسان کو۔ پھر ایمان خود کیا چیز ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اعلم یا ابا ذر ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ ابو ذر اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ اگر سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری دنیا آپ کے بارے میں کسی فائدہ پہنچانے کی چیز پر اتفاق کر لیں اور کہیں کہ ہم نے تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے وہ فائدہ مقدر نہیں ہوگا تب تک وہ لوگ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہی لوگ سارے دوبارہ سے اتفاق کر لیں کہ ابو ذر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے تو سارے کے سارے لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی اسی بات کا کہ جس بات کو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایمان جو ہے یہ ہر چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک یہ اللہ کی ذات پر یقین اور کامل یقین، اور صرف یہی یقین کہ اس کام کے کرنے میں مؤثر اللہ کی ذات ہے، اس چیز کا نام ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے یا اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے اور انسان کا ذہن یہ ہے کہ بھئی میرے کام تو بنانے میں دیگر بھی بہت سارے امور شامل ہیں، اگرچہ اسباب کے درجے میں وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہمارے کسی بھی کام کے بننے یا بگڑنے میں بنیادی عمل دخل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق کا ہے، تو ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر انشاءاللہ مزید جو باتیں ہیں اگلی نشست میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔